ہاتھ سے جو مشین نہیں ہوتی تھی چلنے والی اس پہ ٹانگ سیدھی کر کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا ہے, کہتا میں نا دل سے اندر سے میں جل گیا. اشم جا کے میں نے اپنی باڈی دیکھی, میں نے کہا رجب بٹ تجھ پہ لعنت ہے, تیری باڈی پہ لعنت ہے. آتا غریب ہی اوپر, لوور مڈل کلاس فیملی سے تھا. اچھا ٹھیک ہے, 15,000 اس بچے کی سیلری تھی. اتنا فیم اتنا پیسہ کما کے اپنے بلبوتے پہ 60-65 لاکھ روپے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بنتے ہیں منتھلی, تو وہ پیسہ سارا میں دیتا ہوں غریبوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے تو آپ کو کیا پتا اللہ کو اس کی کیا ادا پسند ہے. اور لوگ نا بڑا اس کو ایز اے مارکیٹنگ یوز کر رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے. بالکل دیکھیں آپ رجب بٹ کی جو وائف ہیں, ان کی سسٹر ہیں جس پالر کی ہے, وہاں پہ جا کے انہوں نے پراپر اس کی مارکیٹنگ کی ہے, شاؤٹ آؤٹ بھی دیے ہیں انہوں نے, اس کو دکھایا بھی ہے, تو لوگ پیسہ بھی کما رہے ہیں. تو دیکھیں نا عثمان, پھر میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ دیکھیں یہ تو رزق ہے نا کہ اللہ نے ایک رزق دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہیں تو وہ نہ کسی کو مارکیٹ کریں, وہ چاہیں تو کسی کا نام نہ لیں, اگر وہ اپنا ہی سارا کچھ کریں, وہ سب کو کوٹ کر رہے ہیں نا. بالکل, ان کو تو لوگ باقاعدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا نام لیں, ہمارا نام لے کے چلیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اور یہ صرف رجب بٹ کی بات نہیں ہے, کنول اور ذوالقرنین جو ہیں وہ میرے سب سے زیادہ فیوریٹ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ہیں. مطلب میں نے ان کے اندر نہ کوئی ولگیرٹی دیکھی, نہ ایسی چیز دیکھی کہ جس میں میں کرٹیسائز کر سکوں. ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہی رہے اور ہمیشہ لوگوں کو ہنستا مسکراتا ہی رکھا انہوں نے, اور وہ بھی ایک بڑے سکسیزفل پلیٹ فارم پہ چلے گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو ہمارے ینگسٹرز کے لیے ایک سمبل ہیں. جو آج بچے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں, جی ہم کما نہیں سکتے, ہمارے پاس جابز نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, تو بڑا آسان ہو گیا پیسے کمانا. کمل آفتاب نے نا $10,000 گفٹ کیے, وہ رجب بٹ کی نا بہن بنی ہوئی ہے. اب یہ کمل آفتاب, اس نے, میں اس کا دیکھ رہا تھا ایک پوڈ کاسٹ, اس میں یہ بات بولی, جب میری شادی ہو رہی تھی میرے پاس فرنیچر کے پیسے نہیں تھے, مجھے ذوالقرنین نے پیسے دیے تھے چھپ کے, کسی کو پتہ نہیں تھا, اس میں ہم نے فرنیچر خریدا تھا. اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج میں 2-2.5 سال ہو گئے, اس کے بعد جا کے میں یہ بات بتا رہی ہوں, میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا, ذوالقر کے بھی گھر والوں کو نہیں پتا, لیکن پیسے مجھے اس نے دیے تھے فرنیچر کے. اب تو میرے پاس پیسے بہت آ گئے, میں نے اس کو واپس بھی کر دیے بعد میں, لیکن اس ٹائم پہ مجھے سپورٹ کس نے کیا تھا؟ ذوالقر نے سپورٹ کیا تھا. تو بس مشکل وقت میں جو انسان آپ کے کام آ جاتا ہے, بس وہی پھر بندہ ہوتا ہے نا. آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے, جس نے آپ کا مشکل وقت میں ہاتھ پکڑ لیا, آپ کو سمجھ لیا, اصل ساتھی آپ کا وہی ہے. تو ذوالقر نے اگر اس کو سپورٹ کیا تو آج دیکھ لیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو خوش رکھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس نے کوئی, میرے خیال میں اس کے اوپر اس طرح کی کوئی ایلیگیشن بھی نہیں لگائی کہ شادی کے بعد اس نے یوٹیوب چینل نہیں رن کرنا یا ٹک ٹاک نہیں بنانے. وہ تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ سی خاتون ہے, اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ, کہ اس کی وجہ سے ہماری جو لڑکیاں ہیں, انہوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں نے اس سے بڑا سیکھا ہے, اور یوٹیوب چینلز بھی اس کے جو ہے اسی کی وجہ سے لڑکیوں نے بنانے شروع کیے, اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے. بالکل ایسے ہی. اچھا, سب سے جو مزے کی بات ہے جو مجھے لگی ہے, جو رجب بٹ کی والدہ ہیں, میں دیکھ رہا تھا ایک بچی ان کے پاس آئی, کہتی ہے میرے لیے نا شاؤٹ آؤٹ کر دیں. اب وہ رجب بٹ سے بھی زیادہ ان ہے, لوگ ان کو اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں, اور جہاں پہ رجب بٹ گرتا ہے اس کی والدہ اس کو اٹھاتی ہے. جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آج بس میں نے سب کچھ ختم کرنا ہے, میں نے ویڈیوز نہیں بنانی, میں نے ٹک ٹاک لائیو پہ نہیں آنا, وہاں سے اس کی والدہ نے اس کو موٹیویٹ کیا. اب رجب بٹ کرتا کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ میں آتا ہوں, 10-11 بجے اٹھتا ہوں, میں نے ناشتہ کر لیا, رات تک ولاگ بنانا ہے, رات کو 9-10 بجے آ کے لائیو بیٹھنا ہے, صبح 3 بجے تک. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹک ٹاک کی جو آمدنی ہے نا, وہ ساری مجھ پہ حرام ہے. 60-65 لاکھ روپے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بنتے ہیں منتھلی, تو وہ پیسہ سارا میں دیتا ہوں غریبوں کو. تو جب اس نے بولا کہ میں اب دوبارہ لائیو نہیں آؤں گا کیونکہ میری مدر کو گالیاں دی ہیں لوگوں نے, تو میں اب لائیو نہیں آتا, تو پھر اس کی ماں نے اس کو سمجھایا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو. پھر اس نے بولا اگر میں ٹک ٹاک لائیو چھوڑتا ہوں, میں 7-8 لاکھ روپے میں منتھلی دے سکتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنی بہت سی چیزیں میں نے سیٹ کرنی ہے. تو دیکھیں وہ لوگوں پہ بھی پیسہ لگا رہا ہے, اس نے شادی پہ پیسہ ضرور لگایا ہے, لیکن وہ لوگوں پہ بھی پیسہ لگا رہا ہے, لیکن لوگ اس کی, دیکھیں لوگ اس کی اس چیز کو تو نہیں ہائی لائٹ کر رہے نا, اس کو کسی نے ہائی لائٹ ہاں جی. اور اس کی والدہ کو اگر کسی نے برا کہا ہے یا گالی دی ہے, تو یہ تو بڑی جسے کہتے ہیں شرم کی بات ہے کہ ایک ماں کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں جو لوگ اس کی ماں کو برا کہہ رہے ہیں, ان کی نظر میں اپنی ماں کا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے, ماں تو ماں ہے, اللہ نے جو رتبہ ایک ماں کو دیا ہے, میرے خیال میں جب وہ اس ایج میں آ جاتی ہے جس میں رجب کی ماں والدہ ہیں, تو وہ پھر سب کی ماں ہو جاتی ہیں, وہ سب کی والدہ ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے غلط بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ کیوں ان کے لیے لوگوں نے اس طرح کی بات کی. اور رجب کو دیکھیں کہ وہ اس کی کچھ جو پازیٹیو
ایکٹس ہیں, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ وہ چیریٹی کر دیتا ہے یا کھانے کھلاتا ہے, اس کی وہ ایکٹس اس کے کسی نے نہیں ہائی لائٹ کیے, کسی نے بات نہیں کی اس کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے تو آپ کو کیا پتہ اللہ کو اس کی کیا ادا پسند ہے. اپنی ماں سے محبت پسند ہے, لوگوں کا دکھ پسند ہے, درد پسند ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ رجب بٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا نرم دل دیا ہوا ہے. اور صرف رجب بٹ نہیں, میں نے کمل آفتاب کو بھی دیکھا ہے, اور جن کو میں دیکھتی ہوں ان کے اندر بھی بہت میں نے سافٹ ہارٹ دیکھا, کہ مطلب یہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے. تو ان کی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور پازیٹیو وے میں لے کے چلنا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی انسان کامیاب ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے دیکھیں وہی پھر بات آ جاتی ہے عثمان کہ اللہ کی ذات نے اگر نوازنا ہے نا تو آپ کے کتنے ہی لوگ اگینسٹ ہوں, اس نے آپ کو نواز دینا ہے. اور جس میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر بات اسی کی ہوتی ہے. اس کے پیچھے لوگ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن اللہ نے جو عزت دی ہوئی ہے نا وہ دی ہوئی ہے. اور وہ آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی وائف کو لے کر اب سکھا رہا ہے, گروم کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا بیٹر ہاف ہوتا ہے, مزہ اسی وقت آتا ہے نا جب آپ دونوں مل کے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. تو رشتہ بھی وہی مضبوط ہوتا ہے کہ جو ساتھ ساتھ بڑھ کے آگے جایا جاتا ہے. مطلب وہ چاہتا کسی بہت بڑی فیملی میں شادی کر سکتا تھا, بالکل ایسے والی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا, اس نے ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کیا. ایون ڈکی بھائی کو دیکھ لیں, اس نے بھی ایک نارمل بیک گراؤنڈ کی لڑکی سے شادی کی ہے اور ابھی وہ لڑکی بھی اپنا کما رہی ہے. کیونکہ مائنڈ سیٹ کو سمجھنا آسان ہوتا ہے نا اس چیز میں, کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ویسا ہی ہو جیسے آپ کے پارٹنر کا ہے تو پھر آپ ایزی رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پارٹنر کا مائنڈ آپ جیسا نہ ہو, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی نا پھر. اب ان کی انڈرسٹینڈنگ ذوالقر اور کمل کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, کیمسٹری ان کی بہت اچھی ہے, کہ سم ٹائمز یہ جب ان کا میں یوٹیوب کا چینل دیکھ رہی تھی سیریس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن پھر ساتھ ساتھ مسکرا بھی پڑتے ہیں, ہنس بھی پڑتے ہیں. تو مطلب مجھے تو اچھا لگتا ہے ان لوگوں کا دیکھنا چینل, کہ آپ کے دن بھر کی تھکن, اور پھر اللہ نے ان کو اتنی پیاری بیٹی سے نوازا ہے, وہ تو ماشاء اللہ ہے ہی بہت پیاری, آئزل. اس کو تو دیکھ کے ہم تو اس کی اسپیشل ویڈیوز دیکھتے ہیں, میں نے تو پیج لائک کیا ہوا ہے, فیوچر کی اسٹار ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ رجب بٹ موٹیویٹ کیسے ہوا. دیکھیں مڈل کلاس فیملی سے تھا, سوری لوور مڈل کلاس فیملی سے تھا. اچھا ٹھیک ہے, 15,000 اس بچے کی سیلری تھی. وہ بھی کیا کرتا تھا, سارا پیسہ اٹھاتا تھا, باڈی بلڈنگ کرتا تھا, سارا جسم پہ لگا دیتا تھا. بعض تو جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک اپنے پہ خرچہ کرتے ہیں, لیکن یہ بیچارے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے, بس کھانا زیادہ کھا لیتا تھا, جم جا کے ایکسرسائز کرتا تھا, اپنی جاب کرتا تھا 15,000 کی. تو اس کے بعد یہ اس طرف کیسے آیا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جب اس کی والدہ, ایک دفعہ رجب بٹ کہہ رہا ہے کہ جب میں کمپٹیشن میں نے جیتا, میری باڈی تھی, میں بڑا خوش تھا, اور میں یہی بات سمجھتا تھا کہ میں سب کچھ ہوں, یعنی میری باڈی ہے تو میں سب سے بیسٹ ہوں, میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کہتا ہے ایک دن مجھے کال آئی, والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا. میں گھر گیا, جا کے دیکھا تو والدہ کی نا نیچے گری ہوئی تھی, تو ان کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. والدہ درد سے کرا رہی تھی. رجب بٹ کہہ رہا تھا میری جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو ہاسپٹل لے کے جاتا. سرکاری ہاسپٹل ہے, وہاں پہ پیسے نہیں لگتے, لیکن ظاہری بات ہے کوئی رکشا کرنے پہ, ٹیکسی کرنے پہ, بائکیا کرنے پہ تو خرچہ آتا ہے. تو رجب بٹ بول رہا تھا میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل تک لے کے جاؤں. اس کے ماموں ہیں, ان کی فیکٹریز ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے. پھر رجب بٹ نے ماموں کو کال کی ہے, 1 گھنٹے بعد گاڑی آئی ہے اور اس کی والدہ کو اٹھا کے لے کے گئی ہاسپٹل کے اندر. پھر وہاں پہ گئے, ٹانگ پہ پلاسٹر ہوا. 2 دن بعد رجب بٹ کہہ رہا ہے میں گھر آیا, جم سے جب میں گھر آیا میں نے دیکھا میری والدہ نا ٹانگ سیدھی کر کے, ٹانگ بالکل سیدھی ہے, اور وہ نا سلائی کر رہی ہے. وہ ہاتھ سے جو مشین نہیں ہوتی تھی چلنے والی, اس پہ ٹانگ سیدھی کر کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا ہے. کہتا میں نا دل سے اندر سے میں جل گیا. تو میں نے والدہ کو پوچھا یہ کیا کر رہی ہو, کچھ دن تو ریسٹ کر لو. تو والدہ نے بولا کیا کرنا ہے, لوگوں کے سوٹ دینے, اور اس ٹائم سوٹ کے کتنے پیسے ملتے تھے, 300-400 روپے. یہ آج سے بہت پرانی بات. بس عثمان کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی کا, تو رجب کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ میرے خیال میں اس کی والدہ کا ایکسیڈنٹ. اس کی والدہ کا ایکسیڈنٹ تھا, والدہ سے بڑی محبت کرتا تھا. پھر رجب بٹ بولتا ہے میں واش روم گیا, واش روم جا کے میں نے اپنی باڈی دیکھی, میں نے کہا رجب بٹ تجھ پہ لعنت ہے, تیری باڈی پہ لعنت ہے. کہتے اس کے بعد میں واپس آیا, میں نے جا کے جم چھوڑا, میں نے 2-3 جابس کی, مارکیٹ سے چیزیں خریدیں, 100 روپے کی 70 روپے کی چیز خریدتا تھا, آگے جا کے 150 کی میں بیچتا تھا. تو یہاں سے اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. بالکل ایسے ہی ہے. تو انسان کے اندر, انسان کو کہیں نہ کہیں اپرچونٹی ملتی ہے, ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کو زندگی میں ملتا ہے. بالکل چاہے وہ ذمہ داری کی صورت میں آئے, بالکل ایسے ہی ہے, چاہے وہ آپ کی کسی شوق کی صورت میں آئے, بالکل. تو وہاں سے آپ نے پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو لوگ کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں, میرے استاد ایک بات کہتے ہیں کہ قسمت آپ کے دروازے پہ نا ایک دفعہ دستک ضرور دیتی ہے, تو جو کھولنے والا ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے.
اور جو نہیں کھولنے والا ہوتا وہ پھر ساری زندگی نہیں کھولتا, وہ کرٹیسائز ہی کرتا رہتا ہے کامیاب ہونے والوں کو, جیسے کہ رجب ہو رہا ہے کامیاب اور لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو یہ تو دیکھیں بڑی اس کی دردناک کہانی آپ نے مجھے بتائی ہے کہ جو اس کی والدہ 300 میں کپڑے سیا کرتی تھیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج وہ میرے خیال میں جو کچھ بھی ہے میں اس کا کریڈٹ اس کی والدہ کو دوں گی کہ اللہ نے جو ٹرننگ پوائنٹ لانا تھا نا وہ وہیں سے لے کر آئے اس کی لائف میں, اور اس کو اتنا فہم دیا اللہ نے, اتنی سوچ دی, اتنی عقل دی کہ وہ وہاں سے اٹھا. کہ وہ اپنا ٹائم پہلے ویسٹ کرتا رہا نا, اس کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہی نہیں تھا. بس یہ اکثر ہمارے اندر یہ چیز کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کرنا ہے. وہ ایک دن آپ کو ضرور آزماتا ہے اور وہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کا, آپ کی زندگی کو بدلنے کا. اب مجھے اگر لگتا ہے کہ میری زندگی بدلی جا سکتی ہے یا میں اتنا ارن کر سکتی ہوں تو واقعی میں کر سکتی ہوں, تو کیوں میں ایسی زندگی گزاروں. یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم بس جیسے ہے جتنا ہے اس میں گزارا کر لیں. رجب بٹ بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ میری ماں سلائی کر رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی, میں اتنا کما لیتا ہوں کہ میں اپنی باڈی پہ لگا لوں, کبھی تو میں باڈی بلڈر بن جاؤں گا. لیکن کیا ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کو فیم کہاں سے ملا, اس کو فیم یوٹیوبر بننے سے ملا. اور میرے خیال میں اس کو اس وقت اتنا فیم بھی نہیں ملا ہوگا جب وہ باڈی بلڈنگ کر رہا تھا. نہیں, اس ٹائم باڈی بلڈنگ میں ملتا کیا ہے پاکستان میں, ایک ٹرافی آپ کو ملتی ہے, جوسر مل جاتا ہے. بالکل آپ کو نہیں, آپ کو سپورٹ نہیں کرتے نا, آپ کی اپنی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. اور باڈی بلڈنگ کا پاکستان میں اسکوپ اسی لیے نہیں ہے, بہت سارے اسپورٹس کا اسکوپ اسی لیے نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. آپ نے ہمارے لائرس کی بات کی, تو ہمارے لائرس کو اس ایجنڈا پہ بات کرنی چاہیے نا کہ جو ہماری پازیٹیو چیزیں ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب وہ گورنمنٹ نے تو نہیں کرنی نا, وہ تو میں نے آپ نے کرنی ہے. تو آپ اس ایجنڈا کو لے کے چلیں آگے, بجائے اس کے کہ کسی کو کرٹیسائز کر کے اور خراب کریں. تو پازیٹیوٹی کی طرف رہیں. بڑے اچھے اچھے ہمارے وکلا بھی ہیں جو اس حق میں بھی ہیں کہ ہاں جی, وہ آپ نے بلکہ دیکھا ہوگا, ایک ہمارے وکیل صاحب آتے ہیں, ان کی اکثر میں ویڈیوز دیکھتی ہوں. وہ تو بڑے پازیٹیو انسان ہیں. وہ تو کہتے ہیں جس کو کوئی پرابلم ہے بس مجھے فوراً کال کرے, آپ کو آپ کے رائٹس بتاتے ہیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں ایز اے فیمیل, ایز اے ماں, ایز اے وائف, آپ کے کیا رائٹس ہیں. اور اگر اس کے اگینسٹ کوئی جاتا ہے تو آپ فوراً اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. تو جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے بھی ہیں, اور جہاں برے ہیں وہاں اچھے بھی ہیں. سب سے زیادہ بچے کو اس کے والدین سپورٹ کرتے ہیں. میں پھر اگین رجب بٹ کی ایگزامپل ہی کوٹ کروں گا. رجب بٹ گھر آیا, اس ٹائم پہ دور تھا کریم کا دور تھا, کریم پہ گاڑیاں چلتی تھی, لوگ پیسے کماتے تھے. یہ گھر آ کے اس نے والدہ کو بولا کہ والدہ کچھ پیسے پڑے, میں کو گاڑی قسطوں میں لی. تو والدہ نے اس کو بولا کہ ہاں میرے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, 2 لاکھ تھے شاید, تو مجھے نا مہینے کا 2000 روپے آتا ہے, 2000 روپے مجھے مہینے کا آتا ہے, تو چلو 2000 نہ صحیح, تو نے جو کرنا ہے تو وہ کر لے. ماں نے اس کو اٹھائے دے دیے پیسے. اس نے کیا کیا, آگے سے گاڑی لے لی. اس کے رشتے دار آ گئے, کہتے ہیں منڈا خراب ہو گیا, منڈا ان شو مارے گا, بس یہ کڑیوں کے آگے لڑکیوں کے آگے پیچھے ہوگا, گاڑی شاڑی بگائے گا, تمہارا منڈا تمہارے ہاتھ سے گیا. پہلے باڈی بلڈنگ کرتا تھا, اب اس میں کیا ہے. رجب بٹ بولتے میں نے ایک دن گاڑی پاس نہیں رکھی. کہتے میں نے گاڑی لی ہے, میں واپس آیا ہوں, میرا ایک دوست تھا, اس کا کزن باہر سے آیا تو اسے گاڑی چاہیے تھی, 35,000 میں نے وہ گاڑی اس کو دے دی. کہتا ہے ایک دن میں نے گاڑی اپنے پاس نہیں رکھی. اس ٹائم بھی لوگوں نے ایک غریب بندے کو کرٹیسائز کیا جب وہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا. قدم قدم پہ پاکستان کے اندر ایک غریب بندے کے لیے مشکلات ہیں. غریب کو کوئی آگے بڑھنے نہیں دیتا, غریب کے سارے خلاف ہیں. مڈل کلاس بندہ بھی اوپر آ سکتا ہے لیکن غریب بندہ اوپر نہیں آ سکتا. یہ یہاں کی سائیکی ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں عثمان, کہ آتا غریب ہی اوپر ہے, مڈل کلاس اوپر نہیں آتے. اس کو ویل ہی نہیں ہوتی نا. ہاں, اس کو ویل نہیں, اس کو یہ ہوتا ہے میرا کچن چل رہا ہے, میرے گھر کے معاملات پورے ہو رہے ہیں, میں بچوں کی فیس جا رہی ہے, میں بل دے دیتا ہوں, دیٹس اٹ. لیکن جس کو ان ساری چیزوں کی خواہش ہے نا, وہ غریب ہے. اس نے آگے آنا ہے اور وہی آگے آتا ہے. کس طرح آتا ہے وہ پھر اپنی پوری جرنی دیکھ لیں آپ, جیسے رجب کی جرنی ہے. بہت ساری مثالیں ہمارے پاس, بڑی ایگزامپل ہیں ہمارے پاس, خاص طور پہ ہمارے آپ کرکٹرز ہمارے دیکھ لیں. اس کے علاوہ مسٹر پتلو کو آپ دیکھ لیں, کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے, ان کی پروفائل ہی چینج ہوگی. پنجاب کے اندر ایسے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ گولڈن بٹن 20 گولڈن بٹن ہے, 20 ڈائمنڈ بٹن ہے. اٹھتے ہیں گاؤں کے بچے, ویڈیوز بناتے ہیں, رات تک ویڈیوز بناتے ہیں, اس کے بعد سو جاتے ہیں, پھر نیکسٹ ڈے. ایون کہ وہ جو ایک اور یوٹیوبر ہے زینب کے پاپا, آپ انہیں دیکھ لیں, مطلب انہوں نے کتنا اپنا گھر سیٹ کر لیا, بچے اپنے پراپر طریقے سے. اب مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے بچے
کپڑے بھی پہنتے ہیں بہترین, گھر بھی ان کا بہترین ہو گیا ہے, اور کارپیٹنگ ہو رہی تھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی. تو یہ اللہ نے ان کو نوازا, یہیں سے نوازا ہے نا. اب وہ تو دیکھیں, اگر ان کے اوپر کرٹیسائز کرنے پہ جائیں آپ تو ان کو بھی کریں کہ بھائی وہ نیچے سے اوپر کیوں چلے گئے, ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. تو آپ تو ہر کامیاب بندے کے پیچھے نا کرٹیسزم کا ایک بہت بڑا ٹین بندتا ہے, اور جو بندہ بہت مشہور ہو جاتا ہے نا اس کے پیچھے کچھ زیادہ ہی لوگ پڑ جاتے ہیں. زیادہ ہی کھینچتے ہیں. ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچنے میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یا تو جیلسی ایک فیکٹر ہو جاتا ہے, نہیں تو آپ کو بھی تھوڑا بہت فیم مل ہی جاتا ہے. رجب بٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فیم ملا ہے. اچھا وہ یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں رجب بٹ کی وجہ سے فیم مل رہا ہے, ویوز مل رہے ہیں, ہم بھی کما رہے ہیں, لیکن کرٹیسائز ضرور کریں گے. وہ کرٹیسزم لوگ سنتے ہیں نا, خاص طور پہ پاکستانی لوگ تو کرٹیسزم کو سنتے ہیں کیونکہ نیگیٹو ہے. ہاں نیگیٹو, مطلب آپ کو پازیٹیوٹی نظر ہی نہیں آئے گی کسی کی. ہر بندہ دوسرا بندہ یہاں نیگیٹو ہے, ہر دوسرا بندہ آپ کی کامیابی سے جل رہا ہے, ہر دوسرا بندہ آپ کے اندر جو گٹس ہیں ان کو نہیں برداشت کر پاتا. تو پھر یہ چیزیں آپ دیکھیں نا, پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے نا اس طرح. تو اور آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں ترقی کا جو گراف ہے وہ اسی لیے اوپر نہیں جاتا, ڈاؤن ہے کافی, اسی لیے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی سے کوئی خوش نہیں ہے. جو کما رہا ہے اس سے تو ہے ہی نہیں خوش, جو نہیں کما رہا یہ اس سے خوش ہیں کہ بھائی وہ نہیں کما رہا, اس کا پورا نہیں ہو رہا, وہ روتا رہتا ہے. لیکن جو کما رہا ہے اس سے خوش نہیں ہے. جو اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہا ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے, سپورٹ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی سروائیول کی جنگ تو لڑ رہا ہے نا آگے آنے کے لیے, لیکن اس سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں. تو پھر میرے خیال میں ایسے لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اللہ ان کو ان کے حال پہ رحم کرے, اور ان کو وہ سوچ اور سمجھ اور عقل دے جس میں انسان برداشت کر سکے کسی کو آگے جاتا دیکھ کے. آپ نے اپنا ایک تو اللہ نے آپ کو فیور کرے, اس کے بعد آپ نے اپنا مائنڈ لگانا ہے. اب رجب بٹ نے کیا کیا, ولاگنگ کرتا تھا, شوق بھی تھا, پیشن تھا. اس نے محرم کے دن پہ, جس طرح ریگولر ولاگنگ نہیں کرتے اس طرح اس نے اپنی ریگولر ولاگنگ کی. محرم کے دن پہ گیا, شام غریبہ دکھائی. بہت زیادہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے, جاننا چاہتے تھے کہ بھائی یہ شام غریبہ میں ہوتا کیا ہے, وہ لوگ کرتے کیا ہے. اہل تشیع کمیونٹی سے جو لوگ نہیں ہیں تو اکثر ہر بندے کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے. خاص طور پہ ہم لوگ جب محرم کے دن آتے ہیں تو ہم تھوڑے سے زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں, رمضان میں ہم تھوڑے سے زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا, ہم یہ بھی تو نہیں سوچتے نا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی جو ہے رسپیکٹ کرنا, ان کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. اس میں محرم ہے, رمضان ہے, تو آپ یہ دیکھیں یہ حرمت والے مہینے ہیں. تو محرم میں تو محرم کے لیے تو میں اب یہاں پر زیادہ ڈسکس نہیں کروں گی, کیونکہ میری تو ان لوگوں سے, میری ان اپنی ہستیوں سے ایک خاص انسیت ہے, اور میں سنی ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے ہی ہیں, ہم ان کے ہیں اور وہ ہمارے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعی یہ شام غریبہ میں جو رجب نے جا کے اپنی ویڈیو کی ولاگنگ کی, لوگوں نے دیکھا, اور ہو سکتا ہے اللہ نے اسی چیز کو اس کی شہرت کا ذریعہ بنا دیا اور وہ مشہور ہو گیا. وہیں سے ہی ٹرننگ پوائنٹ بنا, ٹھیک ہے, اور وہاں سے وہ مشہور ہوا اور لوگوں نے اسے پہچاننا شروع کر دیا. اب اس نے کوئی اللہ معاف کرے توبہ استغفار کسی ایسی چیز سے تو نہیں اپنے آپ کو مشہور کروایا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہو. وہ تو ان کی محبت میں جو بھی کر رہا تھا شام غریبہ میں, ظاہری بات ہے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو ڈیبیٹ بہت بڑی ہو جائے گی, بہت زیادہ. میرے خیال میں ہمارے پاس جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا, لیکن الفاظ ختم نہیں ہوں گے. اور اس کی شہرت کا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو سلسلہ چلا وہ اس شام غریبہ سے چلا. بالکل ہے. میں ایک بات آپ کو کروں کہ اللہ نوازنے, اگر اللہ شکلیں دیکھ کے نوازے نا تو مکیش امبانی کو آپ سب نے دیکھا ہوا کہ کیسا ہے, لیکن اللہ نے اس کے اوپر نوازشات کی بارش کی ہوئی ہے کہ اس نے ہاتھی پالے ہوئے ہیں. اس کا بیٹا جو ہے وہ ہاتھیوں کو لک آفٹر کرتا ہے. میں حیران ہوں کہ ہاتھیوں کے بارے میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں کہ نہیں یار ان کو بھی لک آفٹر کرتا ہے وہ. اور سنگاپور میں اتنا بڑا اس کے پاس ایک سیٹ اپ ہے جس میں وہ جانوروں کو لک آفٹر کر رہا ہے. یہاں پہ سوچ جاتی ہی نہیں ہمارے لوگوں کی. اچھا, شاہ رخ خان نے ایک بات بولی تھی کہ ایسا کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے جو مجھے اور سلمان کو خرید سکے ایک ساتھ. ایسی کوئی فلم نہیں ہے کہ جو ہمیں ایک ساتھ خرید سکیں. مکیش امبانی نے ایک ہی اسٹیج پہ دونوں کو نچوایا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ تینوں خانز کو نچوایا, تینوں خانز تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور بس ساری بات کس چیز کی ہے, ساری بات آپ کے پیسے کی ہے. دیکھیں پازیٹیو انٹینٹ بڑا ضروری ہے لائف کے اندر. اگر آپ نے آگے جانا ہے, آپ نے نیگیٹیوٹی کو سائڈ پہ رکھنا ہے, نیگیٹو لوگوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے. ڈکی بھائی کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی تھی. ڈکی بھائی بولتے ہیں, مجھے میرے دوست ہیں, کہتے ہیں مجھے وہ بندہ نہیں پسند
میں فلیٹ رکھ لوں, اس میں جا کے میں شیشہ پیوں, میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں, میں نے دنیا میں بڑا کچھ کرنا ہے. دیکھیں کتنا پازیٹیو سوچ ہے اس کی اس معاملے میں. مجھے وہ دوست نہیں پسند, کتنی پازیٹیو سوچ ہے کہ میں ارن کروں بجائے اس کے کہ میں ٹائم ویسٹ کروں, میں شیشہ پیوں. میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں, پھر کہتا مجھے بڑا کچھ کرنا ہے. تو ہم نے کہا اس لیے کہ دیکھیں عثمان, میں آپ سے یہ کہوں گی کہ لائف میں کوئی گول ہے نا, کوئی موٹیو ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. اگر آپ کی لائف میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کی لائف نہیں ہے نا. مطلب میں اگر یہ سوچوں کہ میں نے میری جو اس ٹائم اگر مجھے رینج روور چاہیے تو مجھے محنت بھی تو رینج روور والی کرنی ہے. مجھے اب اگر بینٹلے چاہیے تو مجھے محنت بھی وہ والی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب میرے پاس ایف ایکس ہو اور میں خواب دیکھوں جی رینج روور کے, بینٹلے کے, روز رائس کے, اور میں کہوں نہیں جی بس آ جائے گی, تو ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے اندر وہ سوچ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے آگے بڑھنے کی, اور آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے جیسے یہ سارے بڑھے, اور آج اللہ نے ان کو نوازا ہے. دیکھیں آپ. اچھا, ان سب ساری چیزوں سے میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ والدین کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں. والدین نے بچے کو گائیڈ کرنا ہے کہ بچہ کون سی سائڈ پہ جائے. دیکھیں ہر بندے کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, 25 سال بعد 30 سال بعد اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, میں وہ کام کر سکتا ہوں کہ جس کام سے میں تنگ نہیں ہوتا. میں دن کو 24 گھنٹے وہ کام کر سکتا ہوں ہنسی خوشی, میں تنگ نہیں ہوتا. لیکن جو سٹیج ہوتی ہے سیکھنے کی, یعنی جب آپ میٹرک میں ہوتے ہو, آپ 9th کلاس میں ہوتے ہو, تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو ایکسپلور کریں کہ ہمارے بچے کے اندر کوالٹی کیا ہے. یہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تو اس کو انجینئر بنا دو, انجینئرنگ یہ اچھی کر لے گا. کسی اور سائڈ پہ اسپورٹس مین اچھا ہے تو اس کو اسپورٹس میں آپ ڈال دو. والدین کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی سے چیزیں امپوز کرتے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے. ویسے میں اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہوں. اسپیشلی بچے جو ہے نا بڑے خوش ہو جائیں گے مجھے میرے یہ ویوز دیکھ کے کہ میں بہت زیادہ سختی کی قائل نہیں ہوں تعلیم کے معاملے میں. دیکھیں جو مائیں بچوں پہ امپوز کرتی ہیں یا جو والدین بچوں پہ امپوز کر دیتے ہیں نا, ان بچوں کے اندر نا ایک کسک رہ جاتی ہے ساری زندگی. ایسا ہی وہ جب وہ ڈاکٹر بھی بن جائیں گے, وہ انجینئر بھی بن جائیں گے, لیکن جب بھی وہ اپنے کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھیں گے یا گوسپس کریں گے نا, تو وہ یہی کہیں گے کہ یار میں یہ سوچتا تھا کہ کاش میں یہ بن جاؤں, لیکن میرے پیرنٹس نہیں چاہتے تھے اس لیے میں نہیں بن سکا. تو یہ جو کسک ہوتی ہے نا, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کو اندر اندر کھاتی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا بچہ اگر کہتا ہے نا کہ میں نے یہ بننا ہے, تو آپ اس کو اس کے لیے اور موٹیویٹ کریں کہ ٹھیک ہے بیٹا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ بن سکتے ہیں تو آپ ضرور بنیں. دوسرا, ایک پیرنٹس جو مجھے پیرنٹس سے گلا ہے وہ یہ کہ پیرنٹس نا بچوں کے رزلٹ کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ. اور ان کو ہوتا ہے کہ ایک مارک بھی کیوں کٹ گیا, نہیں کٹنا چاہیے تھا, کیوں نہیں لیا. بچے کو اتنا زیادہ وہ پریشرائز کر دیتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے اسی طرح کا کہ وہ بچہ جو ہے اس نے سوسائڈل اٹیمپٹ کیا کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ میرے بابا میرا رپورٹ کارڈ دیکھیں گے تو وہ مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دیں گے. تو اس نے اپنے گھر کی چھت سے چھلانگ لگا دی کہ شام کو بابا آفس سے آئیں گے تو میرے اتنے مارکس, میرا ایک گریڈ نہیں آیا تو بچوں کے اندر یہ خوف نہ ڈالیں. بچوں کو آپ تھوڑا سا ان کے لیے بھی ان کی زندگی ہے نا, ان کو اپنے لیے سوچنے کا موقع دیں, جینے دیں ان کو. اور اگر بچہ آپ کا ایوریج ہے تو کوئی بات نہیں, کسی اور چیز میں اچھا ہوگا, کسی اور چیز میں اچھا ہوگا. اگر وہ کسی اسپورٹس میں اچھا ہے, پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, تب بھی کوئی بات نہیں. مطلب یہ امپوز کرنا بچے پہ کہ نہیں وہ وہی کرے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں یا والدین کہہ رہے ہیں. ایک حد تک تو دیکھیں والدین گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو اچھا اور برے کے لیے, لیکن آپ بچے کو بھی امپورٹنس دیں, آپ اس سے بھی کمیونیکیٹ کریں, آپ اس سے ڈسکشنز کریں. جب آپ بچے سے ڈسکشنز کریں گے نا اور کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ جو ایک گیپ ہے نا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, وہ کور ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے, کیونکہ آپ اسے کانفیڈنس دے رہے ہیں نا اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے. تو ہمارے یہاں نا یہ سوچ نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے پیرنٹس کی, جبکہ آن دا ادر ہینڈ یوٹیوبرس کی بڑی کمیونیکیشن ہے بچوں کے ساتھ کہ وہ اپنے بچوں کو بھی لے کے, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا فیملی ولاگنگ, تو وہ اپنے بچوں کو بھی بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں نا. بچے بھی لگے ہوئے ہیں, بچے بھی باتیں کر رہے ہیں, بیویاں بھی باتیں کر رہی ہیں. تو یہ کانفیڈنس کا لیول ہے ان کا کہ وہ دے رہے ہیں, اور یہ پازیٹیو ہے یہ چیز. عثمان, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ نعمان اعجاز کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ ابھی اس کا بچہ تقریباً ہوگا 25-26 سال کا, اس بچے کو بٹھا کے یوں صوفے پہ بیٹھ کے اس کے سر کی نا آئل کے ساتھ مالش کر رہا تھا. تو
تو وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں اس لیے تو ان کے بچے آگے ہیں. ہمارے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا, ابا جی آ رہے ہیں, رات کو چھپ جاتے تھے, ان کی گاڑی آتی تھی, ہم سائڈ پہ چھپ جاتے تھے کہ یار یہ دیکھیں گے ہمیں غصہ کریں گے, آپ بازار میں کیا کر رہے ہو. آپ ہم سے پوچھو تو صحیح کہ ہم مارکیٹ میں کیوں آئے ہیں, سختیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں. اور ابھی کیا ہو رہا ہے, بچے تھوڑا پیرنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہے نا. مجھے ایک چھوٹی سی بات بولیں, اب بچہ اسکول کے اندر ہے, کوئی بچہ اس کو سگریٹ کی آفر کرتا ہے, وہی بات آ کے وہ اگر اپنے پیرنٹ کو بتائے تو کیا اس میں برا ہے؟ نہیں, بالکل برا نہیں ہے. اسے چاہیے اپنے پیرنٹس کو ہر بات بتائے. بالکل, لیکن یہ بچہ اس وقت بتائے گا جب پیرنٹس کے اور بچے کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنے بچوں سے ڈسکشنز کریں گے, آپ ان کو ٹائم دیں گے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کو پتہ ہوگا کہ بچے کی ایکٹیویٹی کیا ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو مے بی کسی ٹائم میں وہ بچہ خود بھی اسموکنگ اسٹارٹ کر دے, سگریٹ اٹھا لے, چھپ کے پی لے. پیرنٹس کو یہ تک نہیں پتا ہوتا بچے کے بیگ کے اندر چیزیں کیا پڑی. بچے کے بیگ کے اندر سگریٹ پڑا ہے, بچے کے بیگ کے اندر لائٹر پڑا ہے, ویپ پڑا ہے, یہ ساری چیزیں. اب تو بچوں کے آئس وغیرہ یہ چیزیں بھی اسکول کے گارڈز تک بیچتے ہیں. بہت زیادہ بچے ہیں, میرا اپنا اسکول ہے, میں نے خود بچوں سے چیزیں نکلی ہیں, سگریٹ نکلے ہیں ان سے. نہیں تو پھر اب یہ بات وہیں پر آ گئی نا کہ جو ہمارے ہائر اتھارٹیز ہیں وہ اگر رجب کے لیے اتنا بول رہے ہیں تو ان چیزوں پہ تو ان پہ بولے نا. مطلب یہ تو وہ چیزیں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں, جس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے, جس سے ہمارے ینگسٹرز خراب ہو رہے ہیں, یہ بیسک چیزیں ہیں نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ پازیٹیو نہیں ہے, پازیٹیو نہیں ہے. دوسرا مجھے ایک اور بات بولیں, آپ کا بچہ موبائل یوز کر رہا ہے, آپ بول رہے ہو جی وہ رجب بٹ کو دیکھ کے وہ خراب ہو رہا ہے, تو وہ اور کتنی چیزیں دیکھتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ کتنی چیزیں دیکھ رہا ہوگا اس کے پیچھے. رجب بٹ تو کوئی ایسا کانٹینٹ نہیں دکھا رہا نا, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, کہ جس میں وہ کسی ایسی ولگر ویڈیو کو وائرل کر رہا ہو یا ولگیرٹی کو شو کر رہا ہو, تو اس سے بچے کا خراب ہونے کا تو میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیں گے اور اس کو بالکل فری ہینڈ دے دیں گے اور آپ دیکھیں گے بھی نہیں موڑ کے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی بچہ رجب بٹ کو نہیں دیکھے گا. بچہ جو چیزیں دیکھے گا وہ, آپ بھی پیرنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کیا دیکھے گا, اس کے لیے ایک سینٹر آف اٹریکشن کیا چیز ہے, بس یہ ہوتا ہے. اور کیا ہے, سب سے زیادہ کرٹیسزم رجب کی بہن غزل اس پہ ہو رہا ہے. اس نے اپنا چینل بھی بنا لیا ہے, اس کی بہنوئی بھی ہیں, اچھا شادی شدہ بہن ہے اس کی. اچھا نہیں تو مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں عثمان, کہ ایک بھائی کی شادی پہ ایک بہن نہیں آگے آئے گی تو کون آئے گا؟ بس لوگ اس کو کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ نہیں تو بہنیں, میری بہنیں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں, تو بھائیوں کو عزیز بھی بہت ہوتی ہیں. اچھا ایک اور بات, مزے کی بات میرے دماغ میں آ گئی. مجھے یہ بتائیں, ایک بھائی اپنی بہن کو حق کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اس کے لیے اسے کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت ہے نہیں. کیوں, کس کی؟ ماں کو کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. یار یہ چیزیں وہ دکھا رہے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بھائی بہنیں تو بھائیوں کے لیے اتنی ماں کی طرح ہوتی ہیں نا. ماں کی طرح ہی ہوتی ہیں. بھائی آپ کی اگر والدہ نہیں ہے تو آپ اپنی والدہ کس میں دیکھتے ہیں؟ اپنی بہن میں. بالکل ٹھیک ہے, آپ بہن کے لیے, اب اگر میں دینی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے حضرت فاطمہ جب آتی تھی تو بہن یا بیٹی کا تو مقام یہ ہے دین میں. تو آپ اس کی بہن کو یا ان کی بیٹی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, کس سینیریو میں کر رہے ہیں؟ کیا کر دیا اس نے ایسا جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ بھائی نے گلے لگا دیا بہن کو, اس چیز پہ کرٹیسزم آ گیا. اچھا اس چیز سے بھی کرٹیسزم ہے کہ بھائی نے بہن کو بچے خراب ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. اچھا پھر یہاں پر تو میں ایک بات کوٹ کروں گی کہ ہمارے جو ڈراماز ہیں جو ARY پہ جیو پہ دکھائے جا رہے ہیں آج کل, وہ کیا اس قابل ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سین بھی کر رہے ہیں تو وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ سکیں؟ نہیں دیکھ سکتے. وہ کون سے میاں بیوی ہیں یا ان کا کون سا نکاح ہوا ہوا ہے, انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جانا ہے. اس میں جو آپ لڑکیوں کو حق کرنا دکھا رہے ہیں, آپ اتنی فحاشی کی طرف جا رہے ہیں میڈیا پہ, تو وہ تو پھر اپنی سگی بہن کو حق کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو پازیٹیو جسچر ہے, یہ تو پازیٹیو جسچر ہے. بالکل آپ کو بہن کا جو دیکھیں, بہن کا جو مقام دین میں ہے نا, وہ تو خیر بہت اونچا ہے. اس مقام تک تو میرے خیال میں ہمارے لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے کہ بہن کا کیا مقام ہے. اور اگر وہ بہن کو پیار کر رہا ہے, حق کر رہا ہے, تو یہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے, کیونکہ ظاہری بات ہے شادی کا یہ موقع ایسا ہوتا ہے عثمان کہ بہنیں بڑی زیادہ نا ایموشنل ہوئی ہوتی ہیں, بہت زیادہ. اور اپنے بھائی کو دولہا بنا دیکھ کے, اور پھر وہ بھائی جس نے اتنی اسٹرگل کی ہو, پھر وہ بھائی جو اسٹرگل کر کے, دیکھیں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس نے جتنی اسٹرگل کی اور وہ یہاں تک پہنچا, تو اس کی بہن کو تو پھر اس کے اوپر بڑا مان ہوگا.
اور بڑا پیار اس کو آئے گا کہ میرے بھائی نے اس عمر میں آ کے اتنا فیم اتنا پیسہ کما کے اپنے بلبوتے پہ کسی کے میرے خیال میں اس نے کسی کی ہیلپ بھی نہیں لی ہوگی. تو پھر ایسے غریب بندے کی کون ہیلپ کرتا ہے؟ بس یہ مجھے بتائیں نا پھر پیسے نہ ہو آپ کی ہیلپ کون کرتا ہے؟ نہیں جی کوئی بھی نہیں کرتا آپ کو. تو وہ کہتے ہیں نا کہ روتے کو دے نہیں سکتے اور ہنستے کو جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ ایک مثال ہے ہمارے لوگوں کے لیے. بہنوں کو تو بھائیوں پہ بڑا مان اور بڑا پیار ہوتا ہے ان سے, اور خاص طور پہ ان کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہاں تو بس ایک بہن ہے تو اس کے لیے تو وہ اس کے بچوں کی طرح ہوگا. اب اس کو اگر لوگ غلط اس میں پورٹرے کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ جا کے اپنے میڈیا پہ جو آپ کے ڈراماز ہیں جو آپ لوگ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں, کیا وہ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکیں؟ میں تو نہیں کہوں گی کہ میں دیکھ سکتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, ہر قسم کا سین کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستانی ڈراماز میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ان کی ڈریسنگ ہے, جو ان کے مطلب جو ان کے جسچرز ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ وہ کوئی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک مسلمان ایک پاکستانی مطلب ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ اتنی تو میرے خیال میں انڈیا میں نہیں ہے جتنی اب پاکستان ولگر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ڈراماز میں. اور بڑا اچھا ڈرامہ ایک چل رہا تھا لیکن میں نے اس کو بیچ میں اسکپ کر دیا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ سکتی. تو میں تو اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں یہ بھی ایک ایجنڈا اٹھاؤں گی کہ پلیز ایسے ڈرامے بنائیں جو ہمارا کلچر ہے اس پہ ڈراماز بنائیں. نہ ہم گورے ہیں نہ ہم انڈینس ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان, ٹھیک ہے, ہم ایشین لوگ ہیں اور لوگ یہی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم کمیونٹی ایسی ہے جو یہ چیزیں دیکھے گی کہ سلیو لیس کپڑے ہوں اور ایسی, ان عورتوں کو کوئی نہیں دیکھنا چاہے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. اس دور میں کوئی نہیں دیکھنا چاہے گا. تو اپنے آپ کو نا جتنا آپ مسلم بنا کے رکھیں نہ, میں آپ کو نہیں کہتی کہ آپ پردے کر لیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کریں کہ جو مناسب ہے. آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے جب موبائل نہیں ہوتے تھے, یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, تب تھوڑا بہت چل جاتا تھا. لیکن اب جو لڑکی جتنا زیادہ ماڈرن ہوگی اتنی زیادہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. ایسے ہی ہے. پہلے تھا کہ چلو وہ لڑکی نہیں دیکھی. ہاں تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یورپ میں عورت کو کوئی کیوں نہیں دیکھتا؟ یورپ میں آپ اگر چلے جائیں, آپ کا کبھی اتفاق ہو تو یورپ میں, امریکہ, کینیڈا, یو کے میں, یو ایس میں آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لڑکیوں نے اگر بہت شارٹ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی نہیں دیکھتا, اس لیے کہ ان کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا. ہاں اگر ایک فل کپڑوں میں عورت جا رہی ہوگی یا اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوگا تو اس کو لوگ ضرور دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے درمیان جا رہی ہے اور یہ کوئی رسپیکٹیبل خاتون ہے. اور یہ چیز آپ کی رسپیکٹ میں ہی آتی ہے. مطلب آپ اپنے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کپڑے اتار کے لوگ فیم حاصل کرتے ہیں, اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. یہ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, بہت زیادہ. آپ حرکت کرو, آپ کو ویوز ملیں گے, آپ اوپر چلے جاؤ گے, آپ سینٹر آف اٹریکشن بن جائیں گے, آپ سینٹر آف ڈسکشن بن جائیں گے. منائل ملک نے ایک ویک میں 1 ملین فالوورز لیے. بس اب دیکھ لیں, ایک ہفتے میں 7 دنوں میں. ہاں اب انہوں نے لے لیے فالوورز, تو اب ان کو جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے. ایک ان کی طرح کی ایک اور بھی گاؤں کی ایک خاتون تھی, پتہ نہیں مجھے ان کا نام نہیں پتا. نہیں ایک گاؤں کی تھی, اب تو انہوں نے شادی کر لی ہے. تو ان کی بھی کچھ ویڈیوز اس طرح کی نازیبا قسم کی ویڈیوز تھیں. ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا مینار پاکستان کے اوپر بھی, بس اسی طرح کا کچھ تھا. لیکن یہ کہ انہوں نے شادی کر لی ہے, ان کے بھی اس وقت وہ فیمس ہو گئی تھیں. مطلب یہ فیم لینے کا کون سا طریقہ ہے کہ جس پہ آپ, اب دیکھیں آپ انہیں کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن رجب بٹ کے ویڈیوز پہ یا رجب بٹ کی زندگی پہ یا اس کی بہن پہ یا والدہ پہ یا اس کے والد صاحب پہ کرٹیسزم یا اس کی شادی پہ سمجھ نہیں آتی یہ چیز. اب جس طرح علی حیدرآبادی ہے, اس کے ایک چلنے کا اسٹائل ہے, وہ ہٹ ہو گیا. اب لوگ اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. یار ایک بندہ اچھا چلتا ہے, کوئی نئی چیز لے کے آئے, اس کے چلنے سے آپ کو پرابلم کیا؟ وہ اسٹائل پہ ہٹ ہوئے جس کے بعد جا کے اس کو ملین اس کے فالوور بنے, تو بھائی چلنے تو اس کو جس طرح وہ چل رہا ہے. وہ کون سا کوئی اس قسم کا پرابلم ہے آپ کو اس سے؟ سوشل میڈیا بنائے, آپ اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ, پازیٹیو وے میں آپ اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ, آپ جتنا دکھا سکتے ہو. آج سے 8 سال پہلے جب یوٹیوب نیا آیا تھا تو وہ کار زکر کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی تھی. اس نے بولا تھا کہ یار اب تو آ گئے, ڈالو ویڈیو, اوپر جا سکتے ہو, جاؤ, تم میں جتنا ٹیلنٹ ہے دکھاؤ, اب تو اپرچونٹی مل گئی ہے. کرپٹو سے پہلے اس نے یوٹیوب کا بتا دیا تھا کہ بھائی اس پہ کام کرو, اور وہ اس میں آگے گیا. اس کے بعد پھر وہ کرپٹو کی طرف سوئچ کر گیا. تو اس ٹائم پہ اس نے یہ بات بولی تھی کہ بھائی محنت کرو, جس میں جتنا ٹیلنٹ ہے دکھاؤ. ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ جس میں جتنا ٹیلنٹ ہے وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائے. وقار کا ون آف دا, میں کہتی ہوں دا ایسٹ آف پاکستان ہے. مطلب اس کے اندر بھی اللہ نے خدا داد صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں,
اور اس نے مطلب اس سے بھی میں نے بہت سیکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کانفیڈنس کا لیول اس کا کچھ اور ہی تھا. جب اس نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تو لوگوں کو اتنا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یوٹیوبرس کیسے بنا جا سکتا ہے یا آپ کس طرح سے ولاگنگ کر سکتے ہیں. اس نے بڑا لوگوں کو نا راستہ دکھائے اس کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا اوپن بندہ ہے, بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, اور اس نے اس چیز کا بڑا ایک میرے خیال میں بھاری قیمت بھی ادا کی ہے کسی ٹائم میں. لڑائی ہوئی تھی, اس کو مارا بھی گیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب تو وہ بہت کم نظر آتے ہیں, اب تو نظر ہی نہیں آتے. اب وہ کرپٹو میں چلے گئے, اب وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. کرپٹو کی دنیا ہے وہ ایک بالکل آپ کو پتہ ہے وہ ایک اندر ورلڈ ہے. آپ کو بالکل اس کو جس طرح ہمارا یہ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز ہیں, وہ کرپٹو کی ایک اپنی زندگی ہے. آپ نے جب اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے پھر آپ ان ساری چیزوں سے ہٹنا پڑتا ہے آپ کو, آپ اسی کو ٹائم دیتے ہیں بس پھر. اچھا ربیہ, تھوڑا سا ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ نے بھی آگے کہیں جانا ہے, مجھے یہ بتائیں نوجوان نسل کو کیا میسج دیں گی؟ میں اپنی نوجوان نسل کو یہی میسج دوں گی کہ آگے بڑھیں, اچیو یور گولز. کوئی سیٹ کریں, کوئی گول سیٹ کریں, اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں. جب تک آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان وہی ہے جو اپنے مقصد کو لے کے آگے چلتا ہے, اور کامیاب بھی وہی شخص ہوتا ہے. اور اس مقصد میں پھر اپنے آپ کو اتنا انڈلج کر لیں, اتنا انوالو ہو جائیں اس وقت تک جب تک آپ رجب کی طرح کامیاب نہ ہو جائیں. اور رجب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ عزت اس کی اسی طرح رہے گی. دنیا کتنی بھی گرانے کی کوشش کرے اس کو گرا نہیں سکے گی, کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہاں پہ کوٹ کروں گی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ذلیل کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو دے کے رہنی ہے, اس کو کوئی انسان ذلیل نہیں کر سکتا. بالکل, آپ نے بہت اچھا میسج دیا. جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی بندہ بھی ذلیل نہیں کر سکتا. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.